الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گرامی نامہ نجاشی کو لکھا تھا اس میں دو باتیں لکھی تھی۔ ایک تو اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور دوسری مسلمان مہاجروں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی تھی۔ نجاشی نے ان دونوں ارشادات پر پوری طرح عمل کر کے دکھایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی نوازشات کی اور اپنی شان بندہ نوازی کی اس کے ساتھ حد کر دی۔ چنانچہ ایک مرتبہ نجاشی کا ایک وفد خدمت اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ان کے آرام و آسائش کا خیال فرماتے اور خود ان کی خدمت بجا لاتے۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کی خدمت بجا لانے کے لیے حاضر ہیں، کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ اس بندہ نواز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب میرے صحابہ ان کے ہاں گئے تھے تو انہوں نے ان کی بڑی عزت و تکریم کی تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں اس کا بدلہ دوں۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والوں کے علاوہ 50 مہاجرین کا ایک اور جتھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کی معیت میں یمن سے حبشہ پہنچا۔ اس کے بارے میں امام بخاری باب ہجرت الحبشہ کے ضمن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ہم یمن میں تھے، ہمیں یہ اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں۔ ہم وہاں سے کشتیوں میں سوار ہو کر روانہ ہوئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرف بازیابی حاصل کریں، لیکن راستہ میں ہمیں سمندری طوفان نے آ لیا اور ہماری کشتیاں حبشہ کے ساحل پر جا لگی۔ وہاں ہماری ملاقات حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، چنانچہ ہم نے وہیں اقامت اختیار کر لی اور کئی سال وہاں قیام کیا اور ہم اس وقت حضرت جعفر کی معیت میں مدینہ طیبہ واپس آئے جبکہ خیبر کے سارے قلعے فتح ہو چکے تھے اور ان پر اسلام کا پرچم لہر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے کشتی میں سوار ہونے والو، تمہیں 2 ہجرتوں کا ثواب ملے گا۔ پہلی ہجرت اپنے وطن سے حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ کی طرف۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، جب مسلمان نجاشی کے زیر سایہ امن و عافیت کے دن گزار رہے تھے اور بڑی آزادی سے اپنے رب قدوس کی عبادت کیا کرتے تھے تو نجاشی کے خلاف حبشہ کے ایک شخص نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ ہمیں اس سے بڑا قلق ہوا کہ مبادا وہ باغی غالب آ جائے تو معلوم نہیں وہ ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں نجاشی کی کامیابی کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں اور بڑی عاجزی سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرمائے اور اسے فتح بخشے۔ چنانچہ دریائے نیل کی دوسری جانب ایک میدان میں دونوں لشکر قوت آزمائی کے لیے جمع ہوئے۔ صحابہ کرام نے آپس میں کہا کہ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو میدان جنگ میں جائے، وہاں کے حالات کا مشاہدہ کرے، پھر اس جنگ کے نتیجہ سے ہمیں مطلع کرے۔ حضرت زبیر جو سب سے کم عمر اور نوجوان تھے وہ بولے، یہ خدمت میں بجا لاؤں گا۔ ایک مشک میں ہوا بھری اور اس کے منہ کو باندھ دیا، پھر وہ اس کے ذریعہ دریائے نیل کو تیر کر عبور کرنے میں کامیاب ہوئے اور دوسرے کنارے پر پہنچے جہاں دونوں لشکر برسر پیکار ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے اس معرکہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی التجاؤں کو شرف قبول بخشا، اس باغی کو شکست ہوئی، وہ میدان جنگ میں مارا گیا اور نجاشی کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ حضرت زبیر پھر دریا کو عبور کرتے ہوئے ہمارے پاس پہنچے اور دور سے ہی اپنی چادر لہرا کر ہمیں یہ خوشخبری سنائی، اے بندگان خدا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے نجاشی کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ ہمیں نجاشی کی اس کامیابی سے اتنی خوشی ہوئی کہ ہم اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم وہاں امن سے ٹھہرے رہے۔ حبشہ کے تمام مہاجرین یک بار کی واپسی نہیں آئے بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود تو اس کے بعد جلد ہی
مکہ لوٹ آئے اور مسلمانوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں سنا تو ان میں سے 33 مرد اور 8 عورتیں حبشہ سے مدینہ طیبہ واپس آ گئی اور ان میں سے 24 نے غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔